اگر پھر بھی آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو میں آپ کو اور ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، تاکہ حق واضح ہو جائے، باطل واضح ہو جائے، تاکہ بدعت کیا ہے وہ بھی واضح ہو جائے، سنت کیا ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ بھائی کرنے میں کون سا غلط کام ہم کر رہے ہیں، ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں۔ سنیے ایک اور حدیث، سنن دارمی کی روایت ہے، حدیث نمبر 210 ہے۔ عمرو بن سلمہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر ہم فجر کی نماز سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھ کر کے ان کا انتظار کرتے، پھر ان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے آئے اور کہا کہ کیا ابن مسعود گھر سے باہر نکلے؟ تو کہا کہ نہیں نکلے، انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابن مسعود، میں نے ابھی مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے، عجیب و غریب کام دیکھا ہے۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن آپ گھبرائیے مت، ہم نے اچھا ہی دیکھا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، آپ جو ہے فکر مت کیجیے، ہم نے بہت اچھا ہی دیکھا ہے لیکن بڑا عجیب کام دیکھا ہے، نیا کام دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ چلیے آپ بھی دیکھ لیجئے۔ جب یہ سب مل کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ فجر کی جماعت کے انتظار میں ہیں اور لوگ حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہیں، جماعت کی شکل میں حلقہ لگائے بیٹھے، کچھ لوگ یہاں، کچھ لوگ یہاں، کچھ لوگ یہاں، اور بیچ میں ایک آدمی ہے، وہ آدمی ان کے ہاتھ میں کنکریاں ہے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہیں، اور وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ تو لوگ جو ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر وہ انسان یہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، یہ لوگ کنکریوں پر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ پھر وہ انسان کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو یہ لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کنکریوں پر گن رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ گن رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم لوگ اس طرح سے کرنے کے بجائے، اس طرح سے نیکی کرنے کے بجائے اگر تم لوگ اپنے گناہوں کو شمار کرتے تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ لوگ تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بھائی، کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مسجد کے اندر نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ تم لوگ کتنی جلدی ہلاکت و بربادی کی طرف چل دیے۔ کثیر تعداد میں ابھی تمہارے درمیان صحابہ کرام موجود ہیں، ابھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور تم ہلاکت و بربادی کی طرف چل دیے۔ قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ یا تو اس طرح سے نیکی کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر طریقے پر ہو، یا پھر تم ایک گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ اللہ کی پناہ، کوئی غلط کر رہے تھے کیا وہ لوگ؟ نہیں کر رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کتنا برا بھلا کہا، کتنا ڈانٹا۔ جب ایسا انہوں نے کہا تو ان لوگوں نے کہا کہ واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، کہ اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن، ہم نے بھلائی سوچا تھا، ہم اچھا کر رہے تھے، ہم اچھا کر رہے تھے، ہم تو نیکی کر رہے تھے، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ہم نے بھلائی سوچا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کہ لوگوں یاد رکھنا، اس طرح سے بھلائی سوچنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بھلائی کا ارادہ کریں گے، نیکی کا ارادہ کریں گے، مگر وہ بھلائی تک اور نیکی تک کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے۔